اکارڈنگ ٹو لا کس طرح قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. سول پروسیجر کوڈ آرڈر 3 رول 1 اس کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا کیس کورٹ میں لڑ سکتا ہے. کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کسی کیس میں خاص قسم کی کوئی بھی انوالومنٹ کی لاز کی انوالومنٹ جو ہے نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اشفاق ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جسٹ ٹو لا. آج ہم نے 2 ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ کیا ایک عام بندہ کورٹ میں اپنا کیس خود لڑ سکتا ہے؟ اگر اس کو اجازت ہے تو کس قانون کے تحت ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر کورٹ میں بندہ خود پیش ہوتا ہے اور خود اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اور وکیل نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر وہ وکیل کر لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے. دونوں پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کوئی بھی عام بندہ اگر اس پہ کیس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب وکیل کی فیس کیسے دے گا، کیونکہ کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو فیس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اسے وکیل کو دے اور وہ اس کا کیس جو ہے وہ لیگلی طور پر جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرے. اگر اس کے پاس فیس نہیں ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے کیس کو باقاعدہ بریفلی جج صاحب کو اور دوسرے جو اس کے مخالف ہے اس کو مطمئن کر سکتا ہے یا اس پر کراس کوسچن کر سکتا ہے اور اس قابل ہے کہ وہ قانون کی ہاؤ نو رکھتا ہے، تب وہ اپنا کیس لڑ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. کس طرح قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. سول پروسیجر کوڈ آرڈر 3 رول 1 اس کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا کیس کورٹ میں لڑ سکتا ہے. کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کسی کیس میں خاص قسم کی کوئی بھی انوالومنٹ کی لاز کی انوالومنٹ جو ہے نہ ہو. مطلب کچھ خاص قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس طرح نیب کا کیس ہے وہ آپ خود لڑ سکتے ہیں، مگر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر آ کر آپ کو قانون کا مکمل عبور ہونا ضروری ہے. اور وہ کیسز جو ہوتے ہیں کچھ خاص کیسز، اس میں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا کیس خود لڑنا چاہے تو وہ لڑ سکتا ہے، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. یہ تو ہوگی قانونی طور پر بات کہ ایک بندہ اپنا کیس لڑ سکتا ہے. اب ہر بندہ کہے گا جی میں تو اپنا کیس خود ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، مجھے جو اپنے کیس کے بارے میں پتا ہے جی وہ اور کسی بندے کو سمجھانا مشکل ہے، اور میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے عدالت میں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. یہ بات ہم نے بہت سارے دوستوں سے سنی ہے، مگر ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، جو کوسچن، جو تجربہ، جو چیزیں ایک وکیل جو ہے وہ عدالت میں پوائنٹ اٹھا سکتا ہے وہ عام بندہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو ایک سمپل سی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ عام بندہ جو ہے اگر اس کے سامنے ایف آئی آر آتی ہے تو وہ ایف آئی آر کو مکمل پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد اس کا پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ بات کرے گا جی ایف آئی آر کا وقوع پر بات کرے گا، مگر وکیل اس کے برعکس سوچتا ہے. پہلی لائن میں موجود وہ ایف آئی آر کا نمبر دیکھے گا، ایف آئی آر کا ٹائم دیکھے گا، وقوع کا ٹائم دیکھے گا، کس کی مدیت میں ہوئی یہ دیکھے گا، اور اس کے اوپر کون سے سیکشنز لگے ہیں اور ان سیکشنز میں کون کون سی سزائیں ہیں. یہ تمام چیزیں بغور وکیل ہی دیکھے گا، وقوع کو پہلے نہیں دیکھے گا. عام بندہ جو ہے وہ نیچے جو مکمل طور پر وقوع بنایا ہوتا ہے، جو فرضی انہوں نے ایک لڑائی بنائی ہوتی ہے یا فرضی وقوع بنایا ہوتا ہے یا جو وقوع ہوا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، مگر وکیل سب سے پہلے جو دیکھتا ہے وہ ایف آئی آر دیکھتا ہے کہ اگر وقوع 5 دن پہلے کا اور ایف آئی آر بعد میں ہوئی ہے تو پھر اسی پوائنٹ پر ایک بندے کو بیل بھی مل سکتی ہے کہ جی 4 دن یا 5 دن پہلے وقوع ہوا ہے، 5 دن بعد اس کی جو ہے ایف آئی آر ہو رہی ہے، کہ کیا 5 دن یہ کیا سوچتے رہے کہ ایف آئی آر کرائی جائے یا نہیں کرائی جائے، یا یہ من گھڑت تھی، سوچی سمجھی یہ پلاننگ تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں
وہ ایک وکیل سوچ سکتا ہے، ایک عام بندہ نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی جگہ پر کوئی چھوٹا وقوع ہوا ہے، قتل ہو گیا ہے، اور اس قتل میں 302 کا پرچہ ہوتا ہے اور وہ بندہ اندر ہو گیا ہے۔ جس بندے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے وہ قتل کیا ہے، تو سب سے پہلے ایف آئی آر میں جو پوائنٹ اٹھائے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ قتل کا ٹائم کیا تھا، دن تھا، رات تھی۔ اگر رات کا وقوع ہے تو رات کے وقوع میں انوالومنٹ لائٹ کی تھی یا نہیں تھی، کس جگہ پہ ہوا، رات کے اندھیرے کا اگر 6 بجے کے بعد اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مرڈر کرتا ہے یا اس کا ہوتے ہوئے اس نے دیکھا ہے، تو یہ ہمیشہ بعد شک میں آ جاتی ہے، اس بنا پر اکثر لوگوں کی بیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ عام بندہ نہیں جانتا۔ عام بندہ جو کہتا ہے جی وکیل صاحب نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، فلاں فلاں لا کی بکس ہیں اور اس میں یہ سزائیں ہیں، یہ سیکشن ہیں، ہر چیز جان لینا کہ میں نے سیکشن جان لیے، میں نے جو ہے وہ تمام تر جو قانون کی کتابیں وہ پڑھ لی ہے، ہر چیز رٹ لی ہے اور میں اب عدالت میں پیش ہو سکتا ہوں۔ اگر کوئی عام بندہ یہ کہتا ہے تو وہ صرف کتابی حد تک یہ کہہ سکتا ہے۔ تجربہ، پوائنٹس اٹھانا اور پوائنٹس کو ریز کرنا اور جرح کے دوران مختلف قسم کے سوالات کرنا اور چلان کا جواب دینا، اور اس میں جو پولیس جو افسران ہوتے ہیں ان کے پاورز کا یوز جو کرتے ہیں اس حوالے سے عدالت کو بریف کرنا، جو آئی او نے تفتیش کی اس حوالے سے سوالات کرنا، اس کو چیک کرنا اور تمام تر وقوع کو ایک الگ نظر سے وہ دیکھتا ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے طریقے سے۔ اور کچھ سیکشن جو ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ جو ہے وہ عدالتی کاروائی کے دوران ایڈ بھی ہوتے ہیں اور ریموو بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف ایک وکیل سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف وقوع ریپرزینٹ کرے گا، وہ صرف اور صرف عام جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی سیکشن بتائے گا تو وہ محدود ہوں گے۔ اس طرح کے عام بندہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک اچھے وکیل کی نسبت جو ہے وہ کبھی بھی اپنا قانون کی طور پر اپنا کیس ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قانون میں اس کی چیز کی اجازت ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ خود لڑ سکتا ہے، مگر کچھ جگہوں پر جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس بنا پر وہ کیس نہیں لڑ سکتا، مگر موسٹلی جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اس چیز کو کہتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قانونی طور پر کیسے ممکن ہے۔ اس پر وہاں پر جو پوائنٹس ریز کرنے ہوتے ہیں، جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ سمجھا نہیں سکتے۔ کہ ایک بندے کو جو ہے بلٹس لگی ہیں اور اس بلٹ کو آپ نے کہنا ہے جی اس بندے کو بلٹ لگی ہے اور اتنی اونچائی سے لگی ہے، جی فلاں بندے نے ماری ہے، مگر اسی جگہ پر بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ ایک وکیل اٹھا دیتا ہے کہ بلٹ جو ہے وہ کتنی اونچائی سے لگی، بندے کا سائز کیا تھا، وہ بندہ جو ہے جو اس نے جو فائر کیا کیا وہ فائر سیدھا گیا تھا، فائر پیچھے سے لگا جہاں آگے سے، جو کپڑے کے اوپر جو اس نے کپڑا پہنا تھا وہ کتنا جلا ہوا ہے، اس کا گولی کا ڈائیمیٹر کون سا ہے، پسٹل جو یوز ہوا ہے وہ لائسنسی تھا یا نہیں تھا۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ عام بندے کے ذہن میں نہیں آتے، کیونکہ مکمل طور پر عبور جو ہے وہ پروفیشنل طور پر جو ہے ایک وکیل کا ہی ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو جان نہیں سکتا، اگر جان بھی لے تو ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن جو کام ایک بندے کے ہاتھ سے گزرا ہوتا ہے وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس لیول اس بندے کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پریزنٹیشن جو ہے اس کی بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ بنے تو عدالت میں خود پیش ہونے کی بجائے ایک اچھا اور ایسے بندے ایسے وکیل کو کرے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیسز کے تجربہ رکھتا ہو۔ موسٹلی کے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر وہ نام کے وکیل ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وکیل نہیں ہوتے، مگر یہ ہے کہ ان کا تجربہ شاید کسی اور پروفیشن میں ہو، مگر آپ نے ہمیشہ سول کا جو ہے وہ پروفیشنلی طور پر جو سول اچھا کر رہا ہوگا اس کو انوالو کریں، کرمنل کو کرمنل کریں، اگر بینکنگ کا کیس ہے تو بینکنگ میں کوآپریٹو لاز جو ہوتے ہیں، لائرز جو ہوتے ہیں ان کو انوالو کریں۔ اس طرح بہت سارے لائرز ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل طور پر کسی ایک سبجیکٹو میں مکمل طور پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس پر پروفیشنلی طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ہائر کریں گے تو آپ کو اپنے کیس میں بہتر نتائج ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے
تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا، اور مجھے جو بندے سبسکرائب کرتے ہیں ان کے سوالات کا جواب میں جو ہے پریورٹی میں دیتا ہوں. باقی اگر کچھ رہ جاتے ہیں اس کے لیے معذرت، اور وقتاً فوقتاً ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پاتا. جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں ضرور جواب دیتا ہوں. اور اگر آپ واٹس ایپ پر وائس میسج کریں گے تو مجھے بہتر ہوگا، میں آپ کو بہتر طریقے سے جواب دے سکوں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.